اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ احترام اکابر حضرت شیخ محمد سعید صاحب قدس اللہ سرہ، حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ عمر کے ایسے تفاوت میں نہ خردگی اور بزرگی کا احترام ہوتا ہے اور نہ ادب و تعظیم کی کوئی خاص پاسداری کی جاتی ہے، لیکن خواجہ محمد معصوم صاحب اپنی جلالت و عظمت کے باوجود حضرت شیخ موصوف کا حد سے زیادہ احترام فرماتے۔ شام کے وقت خواجہ محمد سعید صاحب پالکی میں سوار ہو کر تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ پالکی دولت سرائے معصومی کے سامنے سے گزرتی تھی۔ حضرت خواجہ پالکی دیکھتے ہی کھڑے ہو جاتے اور جب تک پالکی نظر کے سامنے رہتی کھڑے رہتے۔ بارہا عرض کیا گیا کہ حضرت شیخ کو آپ نظر بھی نہیں آتے، وہ اکثر دوسری طرف دیکھتے رہتے ہیں، کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت خواجہ جواب دیتے، دکھانا مقصود نہیں۔ مکان میں ایک بیری کا درخت تھا، اس کے بیر پہلے حضرت شیخ کی خدمت میں بھیج دیتے، اس کے بعد خود کھاتے یا دوسروں کو کھلاتے۔ حلقہ درس سلوک و طریقت کے اور اوراد و معمولات، تہجد، اشراق، چاشت، زوال، اوابین وغیرہ طویل نوافل کے باوجود درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ حدیث شریف اور تفسیر قرآن سے خاص شغف تھا، اسی کا عموماً درس ہوتا تھا۔ سینکڑوں اور ہزاروں مشتاقان علوم بہرہ اندوز ہوتے تھے۔ تفسیر و حدیث کے علاوہ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات کا درس بھی آپ دیتے تھے اور اس کے دقیق مضامین کو شرح و بسط سے بیان کرتے اور شبہات کا حل فرماتے۔ حلقہ ارشاد اوراد و وظائف، نوافل اور تلاوت، ذکر و تسبیح، وعظ و تلقین، درس و تدریس کے مشاغل 2-3 بجے شب سے شروع ہو کر 12 بجے شب تک جاری رہتے۔ دوپہر کو تھوڑا سا قیلولہ کے لیے ملتا۔ بائیں ہمہ وسعت اخلاق نے آپ کو خلق اللہ کا محبوب بنا دیا تھا۔ گرویدگی اور مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں زیارت اور حصول طریقت کے لیے حاضر ہوتے۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت مجدد صاحب کے خلفاء میں سب سے زیادہ فیض آپ کے ذریعے سے پہنچا۔ تقریباً 9 لاکھ مردوں اور عورتوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ 7,000 خلیفہ صاحب ارشاد ہوئے۔ ایک ہفتے میں آپ کے فیض صحبت سے ایک طالب درجہ فنا و بقا کو پہنچ جاتا اور 1 ماہ میں کمالات ولایت سے مشرف ہو جاتا۔ کشف مقامات الہیہ نہایت صحیح تھا۔ دور دراز کے مریدوں کی غائبانہ تربیت فرماتے اور دور دراز مسافت کے باوجود بتا دیا کرتے تھے کہ تمہاری ولایت محمدی ہے یا موسوی یا عیسوی۔ اورنگزیب بادشاہ حلقے میں حاضر ہوا کرتا اور جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتا۔ حضرت کا رعب عالمگیر پر اس قدر غالب تھا کہ عالمگیر زبانی گفتگو نہ کر سکتا، جو کچھ عرض کرنا ہوتا تحریر پیش کرتا۔ سفر حج کو جاتے ہوئے جن مقامات پر گزر ہوا، جوق خلق خدا حاضر ہوئی اور بیعت و عقیدت کے بیش بہا موتی دانوں میں بھر کر لے گئی۔ حجاز مقدس میں دنیا اسلام اور بالخصوص حرمین شریفین کے طالبان مولا نے ہزاروں کی تعداد میں آپ سے بیعت کی اور روحانی فوائد کی دولتیں لوٹی۔ نظام اوقات تھوڑے وقت میں زیادہ کام کیا جا سکتا ہے اگر اوقات میں نظم ہو۔ حضرت خواجہ کے نظام اوقات میں بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نمایاں تھی۔ تمام زائرین اور متوسلین کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا۔ عموماً عصر کے بعد وعظ و پند کی کل مجلس ہوتی۔ ظہر کے بعد درس و تحریر خطوط کا وقت تھا۔ بسا اوقات عصر کے بعد بھی درس ہوتا۔ مغرب کے بعد تلقین ہوتی اور اسی وقت لوگ داخل سلسلہ ہوتے۔ اشراق کی نماز کے بعد چاشت تک درس اور مریدین کی تلقین کا وقت تھا۔ مقررہ اوقات میں عورتوں کی مجلس میں زنان خانے میں وعظ و پند، نیز تلقین اور روحانی تربیت ہوتی۔ عام مجالس کے اوقات کے علاوہ باقی اوقات میں ملاقات کرانے اور نمبر وار طالبین کو تربیت و ہدایت روحانی کے لیے پیش کرنے کے واسطے
حاجی محمد عاشور بخاری مامور تھے۔ ہر ایک کو حاضری کی اجازت نہیں تھی، البتہ چند خصوصی خدام اور صاحب زادگان مستثنیٰ تھے۔ اسی طرح زنان خانے میں صاحب زادیاں واسطہ ہوتی تھی۔ خانقاہ میں اس کا بھی انتظام تھا کہ جو حضرات اہل و عیال سمیت زیارت یا سلوک طریقت کے لیے حاضر ہوں ان کو علیحدہ قیام گاہ دے دی جائے اور ان سب کا کھانا قیام گاہ پر پہنچا دیا جائے تاکہ بال بچوں کے ساتھ مل جل کر کھانا کھائیں۔ تعلیمات و نظریات: ظاہری شریعت کی پابندی، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، بدعتوں سے اجتناب، جو حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کی تعلیمات کا طرۂ امتیاز بلکہ حضرت مجدد صاحب کی حیات مقدس کا نصب العین تھا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز کی پاک زندگی بھی اسی مقدس مقصد کے لیے وقف تھی۔ حضرت مجدد صاحب کے مکتوب کی طرح آپ کے مکتوبات بھی انہی امور کی تعلیم سے پر ہیں۔ آپ کے ایک مکتوب کے ایک حصے کا ترجمہ ذیل ہے: اے برادر، ناجنس اور مخالف کی صحبت سے احتراز کرو، بدعتیوں کی مجالست سے دور بھاگو۔ یحییٰ معاذ رازی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، 3 آدمیوں کی صحبت سے بچو: عالم غافل، درویش مداہن، جاہل صوفی۔ جو شخص شیخ طریقت سے مسند پر بیٹھتا ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند اور زیور شرع سے آراستہ نہیں ہے، اس سے دور رہو۔ ہرگز اس کے پاس مت جاؤ، بلکہ اس شہر میں بھی نہ رہو۔ بہت ممکن ہے کہ کچھ عرصے بعد رفتہ رفتہ دل میں اس کی جانب میلان پیدا ہو جائے جس سے مذہبی کاروبار میں رکھنا پڑ جائے۔ ایسا شخص پیشوا بننے کا اہل نہیں، یہ چھپا ہوا چور ہے، یہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ اس سے کتنی ہی کرامتیں، کتنے ہی خوارق عادات دیکھو اور اس کو دنیا سے کتنا ہی بے تعلق پاؤ، مگر اس سے اور اس کی صحبت سے اتنا دور بھاگو جتنا شیر سے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں، تمام راستے بند ہیں، صرف ایک راستہ کھلا ہے، وہ اس شخص کے لیے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ نیز فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لکھا پڑھا، اس کی پیروی نہ کی جائے، کیونکہ یہ کارخانہ اسلام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں، وہ سردار جو خدا کے مقرب ہیں، جو سابق کہلانے کے مستحق ہیں، وہ کتاب و سنت کے پابند ہیں۔ یہی لوگ حقیقت میں صوفی ہیں، یہی شریعت و طریقت کے عالم با عمل ہیں، یہی انبیاء کے وارث ہیں، یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور اخلاق کے متبع ہیں۔ خداوند عالم ان حضرات کی برکت ہمیں عنایت فرمائے۔ نیز حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص آداب نبوی میں سست اور سنن مصطفی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا تارک ہو، ہرگز اس کو عارف مت سمجھو۔ ترک دنیا، گوشہ نشین، خلوت گزینی اور اس کے خوارق عادات کے فریفتہ، اس کے زہد، توکل اور معارف توحید کے شیفتہ مت بنو، کیونکہ یہودی، نصرانی، جوگی اور برہمن جیسے فرقے باطلہ بھی ان امور میں شریک ہیں۔ حضرت ابو عمر نجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو حالت علم صحیح کا نتیجہ نہ ہو وہ خواہ کتنی ہی عظیم الشان ہو مگر وہ خطرناک ہے، اس کے نفع سے نقصان زیادہ ہے۔ آپ سے تصوف کی حقیقت دریافت کی گئی، فرمایا الصبر تحت الامر والنہی، یعنی احکام خداوندی کے ماتحت استقلال و صبر۔ امور شریعت کا مدار اتباع شریعت پر ہے، معاملہ نجات اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زہد، توکل اور تبتل غیر مقبول ہے، اور حضرت رسالت پناہ کے توسل کے بغیر ذکر و شغل، ذوق و شوق عکارت ہے۔ خوارق و عادات کا تعلق گر سنگی، تہی شکمی اور اسی قسم کی مشق و ریاضت سے ہے، معرفت الہی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔